بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 اپریل سن 2019 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 369 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 کے بقیہ سوالات ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن بیماریوں کے لیے کیا کیا کوئی خاص آیتیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید جو دو قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ایک ظاہری بیماری جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے۔ روحانی بیماریوں کے لیے جس طریقے سے مطلق شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، ایسے ہی ہر جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، اس کے لیے کسی بھی کوئی قید وارد نہیں ہے۔ جو کچھ حدیثوں میں ہے وہ صرف واقعات اور حادثات ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کس پر دم کیا، کسی زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے کو، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تجھے کیا معلوم کہ شفا ہے، یعنی کیا ہے کہ مطلق شفا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو خاص کر لینا کہ ہاں صرف انہی بیماری انہی بیماری شفا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہم نماز کے لیے یعنی مسجد میں وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا منظر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ امام کے قریب یعنی دائیں جانب ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن امام کے قریب بائیں جانب ہمیں جگہ ملتی ہے، تو ہمیں نے سنا ہے کہ دائیں جانب بیٹھنا چاہیے، زیادہ فائدہ ہے۔ پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ امام کے قریب ہونا یہ بھی فائدہ ہے، تو اب یہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھے تو کہاں بیٹھے۔ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے حجت مانا جا سکے کہ امام کا دائیں جانب بائیں جانب سے افضل ہے۔ صرف مطلق یہ کہا جائے کہ دایاں چونکہ افضل ہے بائیں سے، کانا یحب التیمنا، تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اس لفظ کے ثبوت میں جو ہے اہل علم کا اختلاف ہے، بلکہ خود علامہ البانی رحمہ اللہ اسے شاذ کہتے ہیں کہ وہ اصل کیا ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے الذین یصلون الصفوف، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ امام کا دایاں جانب بائیں جانب سے افضل ہے، البتہ عمومی دلیل سے کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صف بندی کا طریقہ دیکھیے تو اس میں توازن رہا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر 3 آدمی ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ہے، تو امام درمیان میں کھڑا ہوتا تھا، ایک کو اپنے دائیں کرتا تھا، دوسرے کو بائیں کرتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صف کے اندر توازن رہنا چاہیے۔ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی کہ دونوں آدمی امام کے دائیں اور بائیں جگہ میں برابر ہیں، تو جو جگہ میں برابر ہے وہ کیا ہوگا؟ افضل ہوگا، اور جو دائیں جانب ہے افضل ہوگا بائیں جانب سے۔ لیکن اگر ایک شخص بائیں جانب ہے، وہ امام کے قریب ہے، اور دائیں جانب والا امام کے سے دور ہے، تو اسے افضل نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پھر دوسرا کہاں کھڑا کر لیا؟ اپنی بائیں جانب۔ اگر دائیں ہی جانب افضل ہوتا تو آپ اسے دائیں ہی جانب کھڑا کرتے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ اہل بدعت کی بہت ساری کتابیں ہیں، حکومت کی طرف سے بھی مساجد میں رکھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، ہم نے ایک مسجد سے یعنی وہاں کے جو صدر یا جو بھی نگران ہیں ان کے پوچھے بغیر ایسی بدعت کی جو کتابیں، اہل بدعت کی جو کتابیں تھیں، ہم نے اس مسجد سے نکالی۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ کر آپ کو نکالنا چاہیے تھا۔ اصل یہی ہے، اس لیے کہ آپ کو ایسی جگہ میں انکار باللسان ہے، انکار بالید نہیں ہے۔ انکار بالید یہ حاکم یا حاکم کی طرف سے اگر کوئی آدمی مفوض ہے تو اس کے ذمے ہے۔ اس طریقے سے کیوں فتنہ کھڑا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، کل معلوم ہو جائے تو جس نے رکھا ہے واپس سے لڑنا شروع کر دے گا۔ اس لیے آپ کو یہ بات کہاں پہنچانی چاہیے؟ جو مسجد کا امام ہے، جو مسجد کا مؤذن ہے، جو مسجد کا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خاموش نہ ہوئیے، آپ بتلائیے اسے جا کر کے،
ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں بھائی اسے ہٹا لو تو کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے رہنے دو تو آپ کی ذمہ داری بری ہو گئی، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہریجن مسلم جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، مجرد کاندھا دینے کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے بشرطے کہ وہ کاندھا دینے کی شکل میں کسی منکر بات کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، رام رام کرتے جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جیسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے، تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو کیا ہے، وہ جائز ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی حدیث اس سلسلے میں تو نہیں ہے، البتہ متعدد تابعین سے مصنفات وغیرہ میں اس کے جواز کی دلیل موجود ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن جو ہے نا آگے پیچھے ہلتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہیں، یعنی جھولتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں ایک چیز تو یہ مد نظر رکھی جائے گی، وہ جو جھوم رہا ہے کیا جھومنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، جھومنے کو قرآن کے آداب میں سمجھ رہا ہے، یا صرف عادتاً انسان کی فطرت میں ہے کہ کچھ پڑھنے لگتا ہے تو کیا ہے وہ، اسی لیے دیکھیں کچھ لوگ ایسے جھومتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے جھومتے ہیں، ہے نا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کے پڑھتے ہوئے یہ یہودیوں کی صفت رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی صاف دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کی صفت رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کام بطور استحسان کے کرتا ہے، بطور ثواب کے کرتا ہے، بطور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے، ورنہ سلف سے یہ چیز وارد ہوتی۔ لیکن اگر صرف عادت کے طور پر کر رہا ہے، جائز کے طور پر کر رہا ہے، تو ہم اس کو بدعت یا ناجائز نہیں کہتے۔ ہاں اگر یہ بات بالکل واضح ہو جائے صحیح طور پر دلائل کی بنیاد پر کہ یہ یہودیوں کی صفت ہو ہے، تو انسان کو ایسے کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنی عادت کو چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت پہلے ہی سے مختلف فی رہا ہے اہل علم میں، اور دونوں طرف سے اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو ہم نے بات تفصیل رکھی وہی زیادہ راجح ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر ہندوستان یا پاکستان وغیرہ میں یعنی جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اکثر اس میں جو ہے بریلوی طبقے کے لوگ رہتے ہیں، کیا ان سے گوشت یعنی خریدنا وغیرہ کوئی کیا حکم لگتا ہے؟ بھائی دیکھیے، بہت سے لوگ بریلوی ہیں صرف خاندانی طور پر، نہ ہی ایک ہی عملی طور پر، ہے نا؟ وہ شاید کبھی بھی کسی مزار پہ جا کر کے اپنا سر نہ ٹیکے ہوں، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان کا حکم مسلمانوں پر میں ہے نا؟ اس لیے آپ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی اس قسم کا اتنا غالی ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کیجیے، ورنہ آپ کو تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جی جی وہ حدیث ظاہری طور پر اگر نبی کوئی کریم نہیں چاہتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، دین کو سیکھا نہیں، کچھ لوگ جو ہے جانور گوشت لے کر کے آتے، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کا نام لیا بھی ہے کہ نہیں لیا ہے، تو آپ نے کہا تم اللہ کا نام لے لو اور کھاؤ۔ یعنی ایک ایسی چیز بظاہر ایک مسلمان ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ جی یعنی تحقیق بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جاتا ہے نہیں جاتا، نہیں جاتا، عام حالات سامنے واضح ہو جائے بات۔ یہی حکم ساری چیزوں پر لگے گا، اس کا مطلب کوئی امام بن جائے، ہاں اس پر بھی لگے گا، یہی ہو جی، یعنی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بارے میں۔ نہیں، ہم تحقیق کرتے پھریں تو ہماری جماعت ہی جمعہ چلا جائے گا، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مسجد ہم کو ملے گی ہی نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں حجامہ کرنا یا کروانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے اصل میں اس سلسلے میں یہ ان مسائل میں ہے، روزے سے متعلق جو مشکل مسائل میں ہے، دونوں طرف سے دلیلیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، آپ نے حالت روزہ میں۔ پھر اس کے بعد حضرت ثوبان کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم،
افطر الحاجم والمحجوم. اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کے پہلو کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور حالت روزہ میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ زیر ناف کے بال بھی اکھیڑنا چاہیے جیسے کہ بغل کے بال، یا صرف یہ حکم بغل کے بالوں کے لیے ہے؟ بھائی دیکھیے، زیر ناف کے بال کو اس سلسلے میں استرا وغیرہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ اس کا زائل کرنا، اصل چیز یہ ہے. اب اگر کوئی ایسی دوا وغیرہ استعمال ہو جائے کہ جس سے انسان کو تکلیف کی بجائے، اس لیے کہ عام حالات میں آپ اکھاڑیے تو کیا ہے وہ سخت تکلیف کا سبب ہے. اب اگر کوئی ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی جی یعنی جو کریم وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی جائز ہوگا؟ پتہ نہیں، ہم تو صرف جانتے ہیں کہ عورتوں ہی کے لیے لکھا رہتا ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں رہتا ہے. جی اگر کوئی کرتا ہو تو کیا حکم ہو؟ واللہ عالم. عورتوں کی مشابہت کر رہا ہے، واللہ عالم. ابھی تو آپ نے کہا کہ صاف کرنا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ وہاں پر خاص کریم مردوں کے لیے بھی ہے. علی کل حال اس کی حرمت کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. جیسا کہ ہم نے کہا اصل چیز کیا ہے اس کو صاف کرنا ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکی فوت ہو چکی ہے اور میں پہلے حنفی تھا، اب سلفی ہو گیا ہوں الحمدللہ. کسی بچے کا عقیقہ میں نے اب تک نہیں کیا ہے. اب بڑے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو کیا ولیمے میں عقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور سنا ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے ایک بکرا بھی دیا جا سکتا ہے. دیکھیے، جہاں تک پہلی بات یہ ہے کہ عقیقے کا تعلق ہے، اس کا دیوبندی اور سلفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ عقیقہ ایک سنت کی چیز ہے، اہل حناف کے یہاں بھی اور جو ہے اہل حدیثوں کے یہاں بھی. تو اس کو اس سے آپ نہ جوڑیے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ اس کو وہ آپ ولیمے سے جوڑیں، میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا. دونوں الگ الگ ذبیحہ ہیں، یہ اتفاق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر شادی پہلے سے طے تھی کہ اس تاریخ کو ہونی ہے، اتفاق یہ ہوا کہ اس دن یا اس سے ایک دن پہلے کیا ہو گیا، عقیقے کا معاملہ پیش آیا، تو ٹھیک ہے استعمال کر لیں. لیکن عقیقے کو مؤخر کرنا کس لیے کہ ہم اس کو شادی میں کریں گے، یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ شیخ ابن عثیمین بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے گویا اپنے ایک جانور کو بچا رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے نہیں بچا رہے ہیں، دنیا کے لیے بچا رہے ہیں، تاکہ ہمیں وہ اس میں ولیمے میں ہمیں بکرا ذبح نہ کرنا پڑے، اسی بکرے کو ہم وہاں پر ذبح کر دیں. ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ دونوں الگ الگ ذبیحہ ہیں، اس لیے ٹالتے جانا، مؤخر کرنا، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے، امام القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے تحفۃ المودود وغیرہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے صرف ایک جانور بھی ذبح کر دیتا ہے بچے کی طرف سے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. لیکن افضل اور سنت کیا ہے؟ وہ 2 بکرے ہیں. جی یہاں پر شیخ احمد آپ نے کہا کہ ولیمے کے لیے کیا بکرا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. تو کیوں اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے؟ وہ تو ہماری ہی دلیل بن رہی ہے کہ جب ضروری نہیں ہے تو ابھی آپ کے پاس استطاعت ہوئی ہے، آپ کے اوپر قرض، اس کو آپ ذبح کر دیے. ولیمے کے لیے کو ٹال رہے ہیں آپ؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ چیز رہتی ہے کہ نہیں، ایک ولیمے میں گوشت کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم سادہ بھی کھلا سکتے ہیں. تو کوئی کھلاتا نہیں ہے. آپ کھلا کر دیکھ لیں گے اپنے بیٹے کی شادی میں تو میں دیکھوں گا، ورنہ کوئی نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت جو ہے صورتحال ہے. اب تو صرف بکرا نہیں ہے، بکرا بھی رہتا ہے، مرغا بھی رہتا ہے، بٹیر بھی رہتا ہے، اور کیا کیا چیزیں رہا کرتی ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ نہیں کہ اس میں گوشت ضروری ہے کہ ضروری نہیں، اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے عقیقوں کو مؤخر کر رہے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کس سے؟ شادی میں. یہ چیز غلط ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ اب جانتا ہے، پہلے سے سب کچھ تھا اور عقل تھا، سمجھ تھی، جان بوجھ کر کرے. دیکھیے شیخ، میں سمجھ رہا ہوں. دوسرا یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے 20 سال سے تاخیر ہو چکی ہے. تو تاخیر اب کیوں کر رہا ہے؟ اس کو جب موقع مل چکی ہے تو 20 دن کرنے میں کیا ہے؟ نہ کرے 20 دن. اللہ کا قرض ہے، فوراً ادا کرے. ایک آدمی اگر آپ کا قرض لیا ہوا ہے، اسے کتنا ادا کرنا، فوراً ادا کرنا تھا، ٹال دیا تو کہیں گے چلو اب تو کوئی بات نہیں، سال گزر گیا، اب آئندہ سال جائے. آپ قبول کریں گے اس کو؟ کبھی نہیں قبول کریں گے.
کہ بھائی تم نے اب تو لا کر کے دو نا. آئندہ سال نہیں مثال کے طور پر کہے کہ بھائی اتنے دن ہو گئے 20 دن آپ رک جاؤ, لیکن یہ نہیں, ہاں یہ ہے پارٹی میں آ رہے ہیں تو وہاں سن لیے, اگر ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس تو, لیکن اس کے پاس ہے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے لاؤ دو میرا, تمہارے پاس ہے تو. ایسے تو ہوتا ہے شیخ, مثال کے طور پر آپ یہاں سے ریاض بھی جا کر کسی کو دینا ہو یہاں پر تو بولیں گے یار 15 دن کے بعد اس اجلاس میں ہم آ رہے ہیں, وہاں کو بھائی وہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ وہاں مل نہیں رہے ہیں, اس کو پہنچ نہیں رہے ہیں اس کو, یہ اس صورت میں ہے. لیکن آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے اب تو وہاں چلنا ہی, وہاں مجھ کو دینا, آپ قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے. اللہ کوئی آپ کی مجبوری ہو, آپ شرما رہے ہو اس سے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن نہ کوئی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسے ہو گیا ہے وہ کرے. علی کل حال اصل چیز یہ ہے کہ عقیقے کو ولیمے میں نہ ملایا جائے. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے یہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ عقیقے کو بچانے کے لیے لوگ 2 سال 3 سال 4 سال ٹالتے ہیں, جا کر کیا ہے شادی کے موقع پر دعا کرتے ہیں. یہ چیز جائز نہیں. یہ تو نیت صاف ہے, اگر کسی کی یہ نیت ہے تو اللہ کے بندے وہ اپنی نیت وہ تو کر رہا ہے ابھی نا, کیوں ٹال رہا ہے؟ وہ نہ ٹالے, وہ اپنا گوشت بچانے ہی کے لیے تو نا, اپنا پیسہ بچانے کے لیے تو کر رہا ہے. وہ کچھ تھوڑی سہولت نہیں دے سکتی شریعت اس کو؟ بھائی سہولت کیا تھی کہ ہاں تم سے نہیں ہوا اب کر دو تم, ٹھیک ہے ولیمہ میں نہ گوشت کرنا ویسے کر دینا تم, کوئی ضرورت ہے ولیمہ میں گوشت جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے تو کیوں ٹال رہے ہو اس کو؟ جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں رفع الیدین مستحب ہے یا واجب ہے یا فرض ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر نمازوں میں رفع الیدین کرنا وارد ہے, لہذا یہ سنت اور سنت مؤکدہ ہے, لیکن واجب ہم اس کو نہیں کہتے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غسل فرض نہ ہو تو غسل کیا سنت کے طریقے سے کرنا چاہیے یا ایسے ہی کیا جا سکتا ہے؟ بھائی ویسے بھی کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے کہ اندر بڑی وسعت ہے, جی کیا جا سکتا ہے میں بڑی وسعت ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ انسان کو اسی چیز کو اپنا مد نظر رکھنا چاہیے کہ پہلے وضو کرے پھر اس کے بعد اپنا غسل پورا کرے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن مجید کو زمین پر رکھنا کیا حکم ہے اس کا؟ ہم حرمین وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زمین پر رکھتے ہیں قرآن مجید کو, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے بازو جو ہے کوئی آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے, یہ کیا بے ادبی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جہاں تک دوسری جو صورتحال آپ نے ذکر کیا وہ قطعاً بے ادبی میں نہیں ہے, ورنہ ایک آدمی کھڑا ہے اس کا ہر چیز جو ہے, وہ ایک آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا, اس سے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز تو اس کا اوپر ہے. یہ تو ایک مشقت اور پریشانی کی بات ہے, نہ اسے کوئی آدمی بے ادبی سمجھتا ہے. لیکن جہاں تک پہلی صورتحال ہے میں اسے قرآن کی بے حرمتی سمجھتا ہوں, قرآن مجید کی بے حرمتی سمجھتا ہوں. لوگ جھڑ سے اسی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے بندے تمہیں اگر ابھی یہ کہنا پڑے کہ تم اپنا چہرہ اسی کے اوپر رکھ دو تو تم اپنے لیے بے حرمتی سمجھو گے, اور قرآن کو رکھ رہے ہو, بے حرمتی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ آپ دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی 2 یہود کے رجم کرنے کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے کہا, دیکھا کہ انہوں نے منہ کالا کیا ہے اور ان کو رسوا کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیا زانی کی سزا تم لوگ تورات میں یہی پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں. آپ نے کہا تورات لے کر کے آؤ, آپ تورات لے آؤ. آپ نے تورات لی اور تکیہ منگائی اور آپ نے اس کے اوپر تورات رکھ دیا, حالانکہ وہ محرف کتاب تھی, اور قرآن مجید کیا ہے اس سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو قرآن تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ یہ احترام مد نظر رکھا جائے. واللہ عالم. جی یعنی کہیں پر پیکنگ وغیرہ کا کام چلتا ہو اس جگہ پر بھی یہی حکم؟ دیکھیے ہر جگہ کا حکم الگ ہوتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ مجھے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن پریس وغیرہ کا معاملہ ہے, ظاہر بات یہ ایک مشقت اور پریشانی کا کام ہے نا. اسلام کے اندر وہ سختی نہیں. اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر معاملہ تنگی کا آتا ہے وہاں اسلام وسعت کا معنی دے دیتا ہے, یہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی کہ عام حالات جو نارمل حالات ہیں ان کی. پہلی صورت میں شیخ مظہر آپ نے کہا کہ یعنی کرسی پر بیٹھنا کوئی حرج نہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کبھی آپ کا درس ہوتا ہے تو بازو اگر قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں, وہاں کیا حکم ہوگا؟
بھائی دیکھیے اب ہمارا ہٹا دینا میں اس لیے نہیں کہ ہاں بھائی میں اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں، میں اپنے طرف پسند نہیں کر رہا ہوں. اور یہ ایک چیز ہے کہ میں یہیں پر کرسی پر بیٹھا ہوں اور یہیں پر قرآن بالکل نیچے بھی تک رکھا ہوا ہے، صرف اگر اوپر تک ہوتا کوئی حرجہ نہیں تھا، لیکن کیا ہے بالکل نیچے تک ہے، تو اس کو میں اپنے طور پر ناپسند کر رہا ہوں، اس کو ناجائز نہیں کر رہا. اور یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور آدمی کرسی پر بیٹھا ہے، بہت ہوگا تو کیا ہوگا اس کے یہاں تک رہے گا. جی اور اس کو اگر بھی کیے تو ایک بہت بڑی مشقت کا سبب ہے، یہ بہت بڑے مشقت کا سبب ہے، اور نہ ہی کوئی انسان اس کو بے ادبی تصور کرتا ہے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ دعا سے رقیہ کون کون سی بیماری کے لیے کی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابی العاص شاید رضی اللہ تعالیٰ الثقفی، عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا میرے پیٹ میں یا میرے پہلو میں درد رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے تم 7 بار پڑھو کیا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو یہ جسم میں کسی درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا. واللہ عالم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خاص دعا ہے. انسان اپنے جسم میں کہیں تکلیف محسوس کر رہا ہے، کہیں پریشانی محسوس کر رہا ہے، جس سے درد ہے، تو اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کرنا چاہیے بلکہ. جی بلکہ حضرت عثمان بن ابی العاص اسی حدیث کے اندر ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ یہی ہم نے کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نجات دے دی، لہذا میں اپنے بچوں کو اسی کا حکم دیتا ہوں، اسی کی تعلیم دیتا ہوں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اعتکاف سال میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور کتنی بھی دیر کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اذان سے پہلے جائیں یا اذان کے بعد جائیں، 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اتنے کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو تماشا ہے، اعتکاف نہیں ہے. آپ جانے کے لیے وہاں پر مجبور ہے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. اصل اعتکاف یہ ہے کہ کم سے کم 1 دن یا 1 رات کا ہونا چاہیے. 1 رات سے کم کا اعتکاف حدیث وغیرہ میں وارد نہیں ہے. اور انسان اعتکاف کے معنی پر بھی غور کرے. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک گوشے میں کر لے رہا ہے. ابھی 1 گھنٹے 15 منٹ کا کون سا گوشہ ہے؟ گوشہ نشینی ہے. جی یعنی ایسی نیت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا؟ جی نہیں، یہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کی جو ہے وہ بدعت ہے. انہوں نے یہ بدعت لوگوں میں عام کرنا شروع کی ہے. جی مگر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اعتکاف؟ کسی بھی سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو شاید صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے زمانے جاہلیت نظر مانی تھی اعتکاف لیلۃ فی المسجد الحرام، اس میں نہ رمضان کسی اور کا ذکر نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی نظر کو پوری کرو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شہادت کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ بھائی شہادت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جان اور مال سب کچھ لے کر کے نکلے اور کچھ بھی اس کا واپس نہ ہو، سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے. سارا اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں سارا خرچ ہو جائے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ وصال کا حکم کیا ہے؟ وصال کیا چیز ہے؟ بریلیوں کا وصال ہے یا کہ حدیث کا وصال ہے؟ میرا خیال سے حدیث کا یہ وصال ہوگا. حدیث کا وصال یعنی پے در پہ روزہ رکھنا، افطار کے وقت میں افطار نہ کرنا. اس کی 2 صورت ہے. ایک صورت جو ہے جواز کی ہے اور دوسری صورت جو ہے کراہت کی ہے. جواز کی صورت یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں صرف 1 بار کھائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان واصلا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص وصال کرنا چاہتا ہے وہ سحور تک وصال کرے، یعنی روزہ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد افطار نہ کرے، بلکہ آخری کھانا اس کا کب ہونا چاہیے؟ وہی سحری کے وقت. تو اس چیز کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. البتہ 2 دن 3 دن تک لگاتار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، امت کو آپ نے اس سے منع کیا ہے.
جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کا شوہر یعنی اگر حالت حیض میں اگر ہم بستری کرے اور بیوی کے منع کرنے کے باوجود بھی، تو ایسی صورت میں کیا کفارہ ہوگا اور گناہ کس پر آئے گا؟ علا کل حال اولا تو بیوی کو اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ مارے، طلاق کی دھمکی دے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اسی صورت میں یہ سارا کا سارا گناہ شوہر کے اوپر ہوگا، بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شوہر کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے توبہ اور استغفار ہے، اس لیے کہ حرام کام ہے، لعنت ملعون کام ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تقریباً جو ہے وہ دینار یا نصف دینار کے مطابق کیا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، جو تقریباً 50 ریال کے برابر آج کہا جا سکتا ہے۔ جی 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 اختلاف کس وجہ سے ہے اس میں؟ جو کس چیز کا اختلاف؟ یعنی کئی علماء اس میں جائز، یعنی صرف کوئی جائز نہیں کہتا، نہیں توبہ استغفار کہتے ہیں اصل میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے فلیتصدق دینارا او نصف دینار، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ کوئی وجوبی کام نہیں ہے۔ 1 دینار آدھی دینار خرچ صدقہ کر دے، تعین آپ نے نہیں فرمایا، اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے، وہ اگر واجب ہوتی تو آپ کیا کہتے کہ 1 دینار خرچہ کرے یا آدھا دینار خرچہ کرے، فلیتصدق، اسے چاہیے کہ صدقہ کرے 1 دینار یا نصف دینار۔ تو اس اسلوب کی حدیث بنا دینار کے بھی ہیں کیا؟ نہیں، اس میں دینار کی نہیں ہے، یہ ہے کہ توبہ استغفار کا ظاہر بات حکم نہیں، توبہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ملعون کرایا، من اتی حائضا، جو کہ حائضہ عورت سے ہم بستری کرے کیا ہے، وہ ملعون ہے، اور لعنت کیا ہے، گناہ کبیرہ جس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمیں یہ طریقہ بتائیں کہ اگر ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے دم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے رشتہ دار اگر دور رہتے ہیں تو کیا ان میں فون پر دم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فون پر آپ کھانا بھیجیں تو پہنچ جائے گا، فون پر دم یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، واللہ عالم۔ علی کل حال دم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح و شام ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب قل بالناس پڑھ کر کے آپ ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ اور اعیذک یا اعیذکما یا اعیذکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہے نا، یا من کل شیطان، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس قسم کے جو اذکار ہیں ان کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا کریں۔ جو بچے سمجھدار ہیں، پڑھنے لائق ہیں، انہیں بتائیں کہ وہ اس کو خود بھی پڑھ لیا کریں، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ یعنی شیخ مطلب ہمارے پاس کچھ ماہر لوگ ہیں رقیہ شرعیہ کے، جی فون پر کرتے ہیں، کچھ اثر بھی بھائی ہوتا ہے؟ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، واللہ عالم۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ تو لا یعنی سی چیز، فون پر پھونک مارنا، یہ اس کا کیا اثر ہے؟ پڑھنے کا تو اثر ہوگا۔ پتہ نہیں کیا اثر ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک کیجیے، آپ کا دل مطمئن ہے تو چلے۔ جی اگلا سوال ایک بہن نے پوسٹ بھیجی ہے جس میں وہ حدیث ہے مشہور، یعنی سود لینے والے، سود دینے والے، لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی گئی ہے۔ یعنی اس میں لکھا گیا کہ آج کل ہمارا مکمل بینک سسٹم اسی پر چلتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح طلب کرتی ہے بہن۔ بھائی دیکھیے، وہ آپ نہ ہی برضا و رغبت یہ کر رہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کے اوپر راضی ہیں، لیکن ایک اب مجبوری ہے اولاً پیسہ رکھنے کی، ثانیاً جو ہے ان سے لینا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی سے دین کرنا ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے، لہذا ہمارے آپ پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے جی، الا یہ کہ اس کا کوئی بدل ایسا موجود ہو کہ کوئی بینک ہے جو سودی کاروبار نہیں کرتا، نہ آپ سے سود لیتا ہے نہ آپ کو سود دیتا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسی سے اپنا تعلق رکھیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ نماز کے وقت یعنی مکمل پیر کا ڈھکنا ضروری ہے یا نہیں؟ اوپر کا حصہ ڈھکنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، لیکن ہے کہ پنجے اگر تھوڑے سے کھلے ہیں، تھوڑی سی ایڑی کھلی ہوئی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو کھل جاتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن ایک تفصیل سے سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ایک چچا ہیں
جو بہت ہی اچھے نیک انسان ہیں، لیکن انہوں نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے 1 لاکھ کسی سے قرضہ لیا، لیکن وہاں پر وہ شیئر ان کے ڈوب گئے، لہٰذا انہوں نے جس سے قرض لیا تھا اس سے ٹائم مانگا، انہوں نے ٹائم دیا، اب ان کو جب پینشن ملی تو انہوں نے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے واپس کرنے چاہیں، تو جس نے قرض دیا تھا اس نے کہا کہ تم اتنے سال کے بعد قرضہ واپس کر رہے ہو، لہٰذا انٹرسٹ کے ساتھ میں لوں گا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی سود دیا ہے نہ لیا ہے، لہٰذا وہ واپس آئے اسی طریقے سے اسی بحث بحثی میں، اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب ان کے لڑکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرضہ ادا کریں یا نہیں، اور اگر کریں گے تو کیا سود کے ساتھ یا بنا سود کے؟ علی کل حال صرف قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنا ضروری ہے بغیر سود کے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں مانتا ہے جا کر کیس کرے، کہیں اس میں لکھا ہوا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو سود کے ساتھ واپس کروں گا، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے صرف اس کو اصل رقم واپس کرنی ہے۔ جی جی اگلا سوال اسی طریقے سے بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اعمال شب جمعہ یعنی جمعہ کے رات میں کام کرنے کے سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ جمعہ، سورہ کہف کا پہلا رکوع، 40 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ سب جو ہے بدعات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جی یعنی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جی سورہ کہف کا پہلا رکوع اس میں آیا ہے، جبکہ جمعہ کے دن جو حدیث ابو سعید خدری وغیرہ کی وارد ہے وہ پوری صورت پڑھنے کا ہے، نہ کہ صرف 10 آیت پڑھنے کا ہے پہلا رکوع۔ 10 آیت جو صحیح مسلم میں ہے وہ اس کے لیے ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔